بڑے اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے اور چھوٹے اپنے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے۔ طلاق کی شرح اور ناجائز بچوں کی تعداد بے تحاشا ہوگی۔ جہاد اور تبلیغ کی سرگرمیاں چھوڑ دی جائیں گی، صرف غیر مذہبی سائنسی علوم سیکھے جائیں گے۔ اس پر غور کریں۔ اپنے بچپن سے لے کر اب تک ہم نے دینی اسباق میں چند تصورات ہی پڑھے ہیں۔ ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں قرآن کی تلاوت سیکھنے کے لیے مسجد گئے تھے، بس ہمارے پاس اتنا ہی دینی علم ہے۔ قدرتی نظام میں خلل آ جائے گا، سیلاب، زلزلے، آفتیں جیسے کہ آتش زدگیاں پوری دنیا میں بڑھ جائیں گی، معدنی کانیں تباہ ہو جائیں گی، قتل و غارت گری بڑھ جائے گی، اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کی جائیں گی، قدر، تقدیر اور موت کے بعد زندگی سے انکار کیا جائے گا۔ کیا آپ نے مشاہدہ کیا ہے قیامت کے دن کی تقریباً ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں؟ اگر یہ نشانیاں واقع ہو چکی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت قریب ہے، انسانیت اپنے آخری مرحلے میں جی رہی ہے۔ اب قیامت کی بڑی نشانیوں پر بات کر لیتے ہیں۔ دابۃ الارض، زمین کا جانور۔ اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان لوگوں پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا کہ لوگ یعنی کافر ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 82۔ دابۃ الارض کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ زمین سے نکلے گا اور ایمان والوں کو کافروں سے الگ کر دے گا۔ دابۃ الارض ایک جانور ہے جو قیامت سے کچھ ہی پہلے ظاہر ہوگا اور اسے قیامت کے دن کی بڑی نشانیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس کی مختلف وضاحتیں ہیں کہ یہ واقعہ کیسے ہوگا۔ عام بات یہ ہے کہ یہ بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور اچھی خبر یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ایمان والے اس خطرے سے محفوظ رہیں گے۔ یاجوج اور ماجوج۔ یاجوج اور ماجوج کے قبیلے انسانیت کو بے پناہ نقصان پہنچائیں گے، اور ان کا شر بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ سورۃ الکہف آیت 94۔ کتاب مقدس قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ذوالقرنین کی بنائی گئی دیوار کے ذریعے یاجوج ماجوج کے فسادی قبیلے دوسرے لوگوں پر حملہ کرنے میں ناکام ہو گئے تھے، اور وہ قیامت کے قریب باہر آ جائیں گے اور انسانیت پر حملہ کریں گے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے اور سچا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا، تو اچانک یہ حالت ہوگی کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز سے بالکل ہی غفلت میں تھے، بلکہ ہم نے بڑے ستم اٹھائے تھے۔ سورۃ الانبیاء آیت 96 اور 97۔ کچھ علماء کی رائے ہے کہ یہ قبیلے وہی تھے جنہوں نے مسلمان ملکوں پر حملہ کیا، ساری لائبریریاں جلا ڈالی، مسلمانوں کے سنہرے دور کا خاتمہ کیا، انہیں دوبارہ اندھیرے میں دھکیل دیا، جو کہ منچورین اور منگول تھے۔ قیامت قریب آتے آتے لوگوں کے ایسے قبیلے بھی آئیں گے جو فسادی ہوں گے اور یاجوج ماجوج کی حیثیت سے زمین پر خوب دہشت پھیلائیں گے۔ بے شک اللہ ہی سب سے بہتر جانتا ہے۔ دجال۔ روایات میں دجال کے ظہور کو دنیا کے خوفناک ترین واقعات میں سے ایک تسلیم کیا جاتا ہے۔ احادیث میں دجال کو ایک جھوٹا، مکار اور بدی اور اچھائی، صحیح اور غلط کو خلط ملط کرنے والا بیان کیا گیا ہے۔ ایسا شخص جو کسی چیز کی اصلیت چھپانے کے لیے اسے اوپر سے سجاتا ہے۔ دجال بہت سے ہے، ہر صدی میں ایک دجال پیدا ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعداد 30 ہوگی۔ قرب قیامت کے دجالوں کی سب سے خاص حیثیت ہے، ان میں سے ایک بڑا دجال ہے جبکہ دوسرا اسلام کا دجال سفیان ہے۔ روایات کے مطابق سفیان مسلمانوں میں سے ہی نکلے گا، لوگوں کی آخرت کی زندگی تباہ کرنے کے لیے، فحاشی اور حرام پھیلانے کی منافقانہ کوشش کرے گا، خود کو مسلمانوں کا خیر خواہ ظاہر کرنے کے لیے۔ وہ کچھ دینی آدمیوں کو دھوکہ دے گا اور انہیں اپنا حمایتی بنا لے گا،
وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنے کفر، بے حیائی، فضولیات اور جھوٹ کو قائم رکھے گا۔ بہرحال ہر کوئی دجال اور سفیان کو نہیں پہچان سکتا، نہ ہی ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ دجال ہے۔ اسے ایمان والے ذہن اور اس ذہن سے پیدا ہونے والی مستقبل بینی سے ہی جانا جا سکتا ہے۔